اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو میرے مہمان ہیں وارڈ نمبر 5 شریف فارم راولی سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ ایک سیاسی و سماجی شخصیت ہیں اور پچھلا ایک دہائی سے تقریباً سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں سرگرم نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اپنی پارٹی کے ٹکٹ نہ دینے کی بنا پہ اس دفعہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے حلقہ 5 نمبر 5 شریف فارم سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں۔ میری مراد محمد بلال تارڑ صاحب سے ہے، جو حلقہ 5 سے آزاد امیدوار سے کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں۔ آج ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہوں گے۔ ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ جی ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں محمد بلال تارڑ صاحب ہیں، وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے شریف فارم حلقہ 5 سے گجرانوالہ کینٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ تارڑ صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے سیاسی اور سماجی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو، اور کب سے یہ آپ خدمت خلق کے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ جی میں تقریباً عرصہ 9-10 سال سے پی ٹی آئی سے منسلک تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو پچھلے الیکشن میں بھی میں نے پی ٹی آئی سے ٹکٹ اپلائی کی تھی تو نہیں ملی۔ بہرحال پی ٹی آئی سے اٹیچ رہے ہیں ابھی تک۔ اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ اپلائی کی تھی تو انہوں نے نہیں مل سکی۔ جس شخص کو دی ہے وہ بیسک تو پی ٹی آئی کا کارکن ہی نہیں تھا نا، اس وجہ سے جو پی ٹی آئی کے احباب جتنے بھی تھے میرے ساتھ، ہم 7 کینڈیڈیٹ تھے، تو وہ سارے انشاءاللہ ان میں سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے بیسک نظریاتی کارکن ہیں وہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یعنی پچھلے 10 سال سے آپ سیاسی اور سماجی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اس کے پیچھے کیا آپ سیاست شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بیسک تو یہ ہے جی، یہ ایک محلہ ہے، وارڈ ہے نا جی۔ جی یہ اس کے جو معاملات ہیں، جو ہم چاہ رہے تھے، جو کام جو نہیں ہوئے، گلیوں کے ہیں، پانی کے نکاسی کا معاملات ہیں، اس کے اوپر ڈیٹیل سے آپ سے بات ہوگی، لیکن اپنا فوکس ہوتا ہے نا سیاست میں آنے کا، کوئی مقصد ہوتا ہے بندے کا۔ آپ لوگ آتے ہیں پیسے اپنے کو سیو کرنے کے لیے، پیسے ڈبل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، وہ تو ہمیں نہیں چاہیے نا جی۔ شہرت کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، تو اس سلسلے میں تو ہم نہیں آئے۔ وہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے نظام معاملات ٹھیک ہیں۔ خدمت خلق کی خدمت خلق جو ہے بیسک، جو ادھر بہت زیادہ کافی آبادی جو ہے نا، وہ جو درمیانے طبقے سے نیچے بھی ہیں کافی، غریب طبقہ جو ہے، جن کی رسائی کنٹونمنٹ بورڈ تک خود نہیں اکیلے ان کی ہے۔ ادھر لوگوں کے وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگوں کو، چھوٹے موٹے جو معاملات وسائل ہیں، کیونکہ پچھلے بھی جو کینڈیڈیٹ تھے ادھر مقامی ہے ہی نہیں، وہ باہر سے آئے ہیں، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان کو، اندر تک کینٹ بورڈ جانا کہ کسی کی رسائی نہیں ہے۔ یہ معاملات دیکھ کے ہم نے سوچا ہے کہ اس معاملے میں ہم اپنے محلے کی جو ہے اس کے آگے آئیں، ہمارا کوئی اپنا، یعنی کہ اس ایریے سے ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ بیسیکلی کاروبار کیا کرتے ہیں؟ بیسک میرا ایک گاڑیوں کا شو روم کا کام۔ گاڑیوں کا شو روم ہے، ٹھیک ہو۔ زمیندارہ بھی ہے، گاڑیوں کا شو روم بھی ہے، ٹھیک ہو۔ آپ سیاست میں آئے، آپ کی آئیڈیل کون تھے سیاست میں، جس کو دیکھ کے آپ سیاست میں آئے؟ جی عمران خان کو دیکھ کے آئے ہیں جی۔ جو پی ٹی آئی میں کیوں آئے تھے؟ جی بیسک لیڈر عمران خان کو دیکھ کے آئے، ان کا ویژن دیکھ کے، وہ ایک سچی بات ہے، سچی بات کرتے تھے، ان کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ کے، وہ سارا ان کے نظریاتی ویژن جو ہے اس چیز کو، انصاف کو، معاملات لے کے آگے چلنے کو ویژن، تو یعنی انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ یوتھ ونگ کے بھی حصہ دار رہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا،
ٹھیک ہے. ویسے دلچسپی تھی ان کے ساتھ. یعنی یوتھ ونگ میں میرا پاس عہدہ نہیں تھا، عہدے کی آفریں تھی، بہرحال میں نے کہا یہ میرا معاملہ ہے. یعنی آپ اپنی کاروباری مصروفیت میں وہ بھی مصروفیت تھی، بہرحال وہ چاہ نہ تھا رہا میں کوئی عہدہ کے معاملے. صحیح. جی. آپ نے 2 دفعہ پارٹی کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. جی. اس دفعہ بھی آپ 6-7 لوگوں نے اپلائی کیا. جی. اور آپ کو ٹکٹ سے نہیں دیا گیا. جی. تو آپ نے آزاد سی سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جس کے پیچھے وجوہات ہیں، پچھلی دفعہ یہ جو ایم پی ایم این اے ہمارے لوکل ہیں جو ٹکٹ دے رہے تھے اس دفعہ، یہ تو اس وقت جب ہم نے امیدوار تھے اس وقت تو یہ آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس وقت نعیم الرحمان صاحب تھے، عمران یوسف صاحب تھے، انہیں ہماری سارے معاملات کا پتہ تھا، وہ جب وزٹ کر کے گئے تھے پچھلے الیکشن میں بھی. بہرحال اس وقت نہیں مل سکی، جس کو ملی اس کی ہیلپ بھی صرف سارے کینڈیڈیٹوں میں سے صرف میں نے کی تھی. ٹھیک ہے. وہ معاملات بھی تھے. بہرحال چلو اس وقت بھی ہم نے پی ٹی آئی کی قیادت کے جو معاملات تھے ان کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کیا. ایسا یہ 5 سال میں یہ تو ادھر تو ون کر گیا ہے نون لیگ کا کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے. اس دفعہ ہم نے پھر اپلائی کی ٹکٹ پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ نہیں مل سکی. جو مین ہمارا ایشو تھا سارے کینڈیڈیٹوں کا تھا، جتنے بھی جنہوں نے بھی اپلائی کی، کہ کسی پی ٹی آئی کے کارکن کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ دی جائے. انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکن کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہی نہیں دی. اس وقت اس کے ساتھ کوئی کینڈیڈیٹ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. جتنے باقی نظریاتی کارکن تھے وہ زیادہ تر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. نہیں، اس دفعہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں جی مغل صاحب، وہ آپ سمجھتے پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہیں؟ پی ٹی آئی کے تو انہوں نے بھی یہ ٹکٹ لینے تک بھی پی ٹی آئی کا اعلان نہیں کیا انہوں نے. تو ان کو ٹکٹ کس آپ بعض آپ کوئی دکھا دیں، مجھے ہے ہی نہیں کوئی بھی. یہی تو مسئلہ ہے نا اس کی قیادت کا. جو 6 باقی کینڈیڈیٹ ہیں وہ سابقہ پچھلے عرصے سے چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ تو ہے ہی نہیں تھے کسی دفعہ بھی. آپ کوئی بھی ان کا سابقہ کوئی اعلان پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ہی نہیں. پچھلی دفعہ بھی آزاد امیدوار تھے وہ. پچھلی دفعہ وہ آزاد امیدوار تھے. اس دفعہ بھی انہوں نے نون لیگ کی بھی ٹکٹ مانگی ہے. انہوں نے دیکھا نہیں ملی تو یہ انہوں نے اس کو پی ٹی آئی کس کو دے دیا کہ اس نے زیادہ حیثیت سے ووٹ کافی لیے تھے. صرف اور صرف ایک یہ ایشو ہے، اور تو کوئی اس کا پلس پوائنٹ ہے ہی نہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ پی ٹی آئی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ سارے آزاد حیثیت سے ابھی ہمارے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کی حیثیت سے کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو آپ نے پھر آزاد الیکشن کیوں لڑنے کا فیصلہ کیا جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملی؟ تو وہ اسی لیے کہ ایک تو وہ پی ٹی آئی کا انہوں نے پی ٹی آئی کے بندے کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دی. ہم نے آخر تک کوشش کی ہے، ہم لاہور تک کوشش کی ہے، سارے کینڈیڈیٹ بھی ادھر تک گئے ہیں، جب اپنا نعمان چٹھا صاحب تک ادھر سارے گئے ہیں، تو اعجاز چودھری تک بھی ملاقات ہوئی ہے تاکہ ہمارے کسی پی ٹی آئی کے کارکن کو ٹکٹ دی جائے. ان میں سے کسی کو بھی دیں اگر تو سارے پی ٹی آئی ان کی ضرور کی ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اس بات کو بھی نظر انداز کیا اور وہی اپنا فیصلہ انہوں نے بحال رکھا ہے. وہ ایشو تھا ایک تو. اور باقی ہمارا جو الیکشن لڑنے کا جو بیسک پلان ہے وہ تو اس لیے ہے کہ یہ محلے کے حالات آپ دیکھیں گے. ابھی آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، آپ نے واپسی یہ وزٹ کرنا ہے گلیوں کا، ادھر جو حالات ہیں معاملات ہیں وہ دیکھیں. ادھر کسی کی جو پچھلی دفعہ ون کیا جس نے، وہ انہوں نے 5 سال میں نہیں. وہ تو ٹھیک ہے. آپ نے وہ بھی چیز ہے نا. آپ جو الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے پیچھے علاقے کے لوگ، جو پی ٹی آئی کے پرانے ورکر یہ سب سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی سارے ان کے ساتھ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. سارے میرے ادھر وارڈ کے میرے بزرگ ہیں، جو بزرگ ہیں مسجدوں کے بزرگ ہیں، ویسے بھی جو سیاسی سماجی جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے اصرار پر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. کیونکہ ان کا بھی ساروں کا موقف یہی ہے کہ نون لیگ کا جو بندہ ون کیا تھا 5 سال میں، اس نے 5 سال میں ایک دفعہ بھی آ کے محلے کا حالات نہیں پوچھے. نہیں، جو پچھلی دفعہ یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتا تھا تو وہ بھی تو شریف فارم کے رہنے والے تھے. نہیں، وہ شریف فارم کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ ڈی سی کالونی کے رہنے والے ہیں. انہوں نے صرف ووٹ رکھا ہوا ادھر. اچھا. وہ 5 سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی ادھر وزٹ نہیں کیا علاقے کا کہ ادھر کیا حالات ہیں. کوئی ایک کام نہیں ہوا. اچھا، یہ جو الیکشن ہے یہ پارٹی کے اوپر ہو رہا ہے، پارٹی کے نشان پہ لوگ ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ جن لوگوں سے ہے اس الیکشن میں پیسے کا بھی عمل دخل ہے، تو آپ پارٹی اور پیسے کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں. ہمارے جو سیاسی سماجی جتنے ورکر ہیں ادھر سارے محلہ کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ
اس دفعہ کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے کسی کو بھی، یہ جو پارٹیاں ہیں نا ان کو نہیں دیکھ رہے آپ، کیونکہ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایک بھی کارکن 7 میں سے پی ٹی آئی کے بندے کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. نون لیگ کا جو بندہ ون تھا اس نے ایک دفعہ بھی ادھر وزٹ نہیں کیا، ایک کام نہیں کروایا. پوری گلی ایک جو انہوں نے فیک جو ادھر کھمبے لگے ہوئے ہیں ایک پوری گلی میں، اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پرانا گاؤں ہے. پوری گلی میں جو کھمبے لگا گئے ہیں ایک بھی کسی کھمبے کے اس کے ساتھ کوئی تار کو کنیکشن کو ٹرانسفارمر نہیں ہے. یہ حالات ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یہ برادریزم پہ ہوتا ہے، دھڑا بندی پہ ہوتا ہے، جماعتی عمل دخل کم ہے، اور آپ کی تو اس علاقے میں برادری بھی بہت کم ہے، آپ برادری کافی جٹ برادری کافی ہے ادھر. ہاں جی کافی ہے کہ کافی سارے گھر ہیں انشاءاللہ وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ برادریزم پہ برادریزم میں بیسک ہمارا یہ منشور ہے کہ ہم محلے کی جو فلاح و بہبود کے کام ہے نا ادھر وہ سٹینڈ ہے ہمارا. یعنی آپ برادریزم پہ آپ کی جتنی برادری ہیں سب آپ کے ساتھ، ساری برادریاں انشاءاللہ، برادریزم نہیں ہے، برادریزم کے سارے جتنی برادری سب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سب برادریاں گجر برادری ہمارے ساتھ ہیں، ملک برادری کے بندے ہمارے ساتھ ہیں، جٹ برادری کے بندے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جی آج جو میرے مہمان ہیں وہ بلال کاڑ صاحب ہیں، تو ان سے بات چیت کا سلسلہ جو ہی جاری رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ محمد بلال تاڑ صاحب ہیں جو وارڈ نمبر 5 سے آزاد امیدوار کے حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں. جی تاڑ صاحب، پچھلے اتوار میں شریف فارم وارڈ نمبر 10 تھی، یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار محسن نوید چیمہ صاحب نے ون کیا تھا. جی جی. تو اس وقت پی ٹی آئی کے بھی امیدوار یہاں موجود تھے، وہ ہار گئے تھے. تو اس دفعہ آپ ایک آزاد امیدوار کے حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں، تو وہ کون سے مسائل ہیں اس علاقے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے وہ اس امیدوار نے یا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے بھی اس علاقے کو ان لوگوں کو اگنور کیا ہے، جن کو وہ کام کرنے چاہیے تھے نہیں کیے آپ کی نظر میں؟ جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار جیتے ہیں وہ ادھر کے رہائش پذیر ہی نہیں ہیں. ان کی پراپر اس وقت سے پہلے سے رہائش ڈی سی کالونی میں ہے. اس وقت سے عرصہ یہ 4-5 سال سے انہوں نے کوئی وزٹ کیا ہی نہیں اس علاقے کا. یہ ایشو بیسک ایشو ہے اور یہ حقیقت ہے، آپ خود وزٹ کر سکتے ہیں اس علاقے کا. انہوں نے کوئی وزٹ کیا ہی نہیں، کوئی ایک کام کیا ہی نہیں ہے. جو روٹین کا کنٹونمنٹ بورڈ کے کام ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں، ویسے بھی ہوئے ہیں، چند ایک ہوئے ہیں، وہ بیسک نہیں ہیں. جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی یہ 5 سال پہلے کے ادھر کچھ کھمبے لگے ہوئے ہیں بجلی کے نا، یہ 7 والی گلی میں وہ جوں کا توں لگے ہوئے ہیں، اس میں اوپر بجلی کی تاریں کو ٹرانسفارمر کا ایشو نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا جی. پانی ہے ادھر یہ 2-3 گلیوں میں پانی، تھوڑا سارا بارش ہو جائے تھوڑی ساری یہ سارا یہ پانی سے بھر جاتی ہیں یہ گلیاں. کچھ کام ہوا ہی نہیں ادھر. آپ سمجھتے ہیں کہ نہ نکاسی کا نظام کوئی نظام کوئی کام ہوا ہی نہیں، کا نظام ہے نہ بجلی کا نظام صحیح ہے نا. وہ 5 سال سے پہلے کا جو کام ہے نا وہ ویسے کا ویسے ہی جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں. جو ابھی وائس پریزیڈنٹ سے وہ بھی نون لیگ کے ہیں، ابھی ہمارے حلقے سے وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں گلیوں کے ادھر پانی ابھی یہ کھڑے نہیں ہوں گے، میں یہ آپ سے وعدے ہیں جی کام ہو جائیں گے. میں صرف سوال یہ ہے کہ وہ پچھلے 5 سال پہ تو وہی وائس پریزیڈنٹ اس حلقے کے بھی تھے نا. اگر ممبر صاحب ادھر نہیں آئے جو نون لیگ کے جو جیتے تھے وہ تو 5 سال آئے ہی نہیں ہے نا. ان سے تو چلو گلا ایک ہی ہے کہ وہ آئے ہی نہیں ہے، انہوں نے حل کیا کرنا ہے. جو ادھر وائس پریزیڈنٹ تھے ان کا بھی تو یہی حلقہ تھا نا، انہوں نے ادھر کام کیا کروانا تھا، انہوں نے اس وارڈ کا پانی بند کر دیا. جی آگے مین لائن پڑی ہوئی ہے اس پہ پانی نہیں جانے دیا کسی نے، ادھر پانی گیا ہی نہیں ادھر. یہ ابھی سیم یہی پوزیشن ہے جی. ابھی ہم نئے کام کروا رہے ہیں، وہ تو سارا اپنے پیسے بنانے ہوتے ہیں. نہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں مختلف وارڈوں میں حکومت کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کے حق میں سروے ہو رہے ہیں، سوئی گیس کی ٹیمیں آ رہی ہیں، کبھی احساس پروگرام کی آ رہی ہیں، کبھی کچھ آپ آ نے رہی ہیں. پچھلے وارڈ کی بات، پچھلے 4 سال کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں ابھی تو یہ وعدے ہیں نا، جس طرح وہ وعدے ہیں یہ تو 12 دن کے لیے، وہ تو وعدے ہیں، وہ تو دیکھیں گے کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. پچھلے 4-5 سال میں نہ کوئی پی ٹی آئی کا تو جیتا ہی نہیں نا کینڈیڈیٹ، تو نہ انہوں نے کوئی کام کروایا. حکومت تھی جہاں پر کوئی کام تو ہوا ہی نہیں. کوئی ایک بھی کام ادھر کوئی اسکول بنا ہو، کوئی اسکول کی کسی نے کوئی اس کا کوئی معاملہ ہوا ہو، کوئی نکاسی کا معاملہ نہیں.
کوئی بجلی کا معاملہ نیا، کوئی ادھر ٹرانسفارمر 4-5 سال میں لگا ہوا نہیں، کچھ بھی کام نہیں ہے. یہی تو چیز دے کے ہم انشاءاللہ نکلے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں اسی معاملے. جو پرانے لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل طور پر نااہل تھے، کوئی کام ہوا نہیں ہے. یعنی ان کو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا، ابھی آپ کوئی کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے ہی کہہ دیں کہ آپ انہوں نے جی نہیں 4 سال میں یہ کام کروایا تھا، وہ ہے ہی نہیں، کوئی ایک کام بھی نہیں ہے. ادھر قبرستان کے مسائل ہیں، ادھر ایک قبر بنتی ہے، اس کا 25,000 روپیہ لیتے ہیں ایک بندے سے، غریب بندہ کو فوت ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. اس کی بھی سرپرستی یہی جماعتیں دونوں کر رہی ہیں، یہ اپنا ایک نون لیگ اور جو ابھی قاضی نون لیگ، دونوں نون لیگ، یہی سرپرستی اس کے معاملے کی بھی یہی کر رہے ہیں نا. 25,000 روپیہ ایک قبر کا لے رہے ہیں، جو شاید ڈیفینس لاہور میں بھی نہ ہو. وہ غریب بندہ جب فوت ہو جاتا ہے وہ 25,000 روپیہ اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، ریئلٹی، آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں. یہ مسائل ہیں ادھر، یہ پانی کے مسائل ہیں، بجلی کو ادھر وہ پوری نہیں ہے کسی کی، لوگوں کی یہ ان کا غریب آدمیوں کو یہ مشینری چیزیں جل جاتی ہیں. یہ کافی مسائل ہیں. ہم یہ چیزیں دیکھ کے عوامی مسائل کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی انہوں نے ایک دفعہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ہماری یہ ہوگی انشاءاللہ. صاحب لوگ ووٹ دیتے ہیں اس بندے کو جو پہلے سے کوئی سماجی ورکر ہو، جس نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو. جی جی. یا تھانہ کچہری کے لوگ سیاست کرتے ہیں، جس کی پہنچ ہو، لوگ اس بندے کو ووٹ دیتے ہیں. ہمارا جو کلچر ہے، آپ کو لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ اس معاملے میں انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیے ہیں. کینٹ بورڈ کا تو معاملہ یہی تھا نا جی، وہ ممبر تھے، انہوں نے کرنے تھے نا جو معاملے، وہ اس کے آگے لیڈ جو کر رہے تھے. لوگوں کے اگر تھانہ کچہری کے سیاسی معاملات جو ہیں چھوٹے موٹے، جن کے ساتھ کوئی بھی اور مسئلے مسائل، وہ ہم نے لوگوں کے حل کیے ہیں. کوئی بھی آیا ہے کبھی یہ چانس ہوا ہی نہیں کہ ہم کسی کو ملے نہ ہو. یعنی جس نے بھی ہم پراپر ادھر رہنے والے ہیں، جو بھی آپ کی طرف آئے آپ اس کے لیے ہمیشہ اٹھ دوڑے ہیں، چلے. بالکل. یہ بزنس بھی میرا قریب ترین ہے، ادھر جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، اسی محلے میں ہے. صحیح جی، اسی محلے میں ہی ہے، بزنس بھی ہے اور رہائش بھی ہماری پراپر ادھر ہی ہے. جی بلال صاحب، جو ملکی حالات ہیں، مہنگائی ہے، بےروزگاری تھی، کرونا کی صورتحال میں، اس میں بھی لوگ ہر بندے سے، یا آپ اگر بن جاتے ہیں تو لوگ آپ سے بڑی توقعات وابستہ کر لیں، کہیں کہ ہمارے بچوں کو نوکریاں لگائیں، جو آپ کا کام نہیں ہے، جو میرا کام نہیں ہے. لیکن لوگ آپ سے آپ اپنے ذاتی جو معاملات ہیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگ آپ کے دروازے پہ آئیں گے. تو ایسے کس طرح آپ لوگوں کی توقعات کا پورا اترنے کی کوشش؟ جی وہ یہ ہے کہ میری فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہے انشاءاللہ. میری فیملی میں آرمی پرسن بھی ہیں، اور ویسے بھی ہمارا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، وہ ہمارا معاملات ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ جتنا بھی ہو سکا ہم اپنی جیب سے بھی وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. وہ جتنا بھی جو انسان کے اختیار میں ہو وہی کر سکتے ہیں نا ہم انشاءاللہ. اچھا، وہ کریں گے. اس علاقے میں لوگوں کو صحت سے، پانی کے صاف پانی کے مسائل بھی ہیں. جی. اور صحت کے حوالے سے راولی پورے میں نہ کوئی بھی ہاسپٹل نہیں ہے سرکاری سطح پہ کہ ایمرجنسی میں کوئی لوگوں کو فیسلٹی ہو. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ اس حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وارڈ کا اگر آپ ٹیسٹ کروا لیں نا ہیپاٹائٹس کا، تو شاید سب سے زیادہ پورے راولی میں ادھر سے نکلیں، کیونکہ ادھر ہی وہ پانی کا نظام ہی سارا ادھر ہی ہے گندا. یہ پہلا مل کا پانی تھا پرانا، وہ بھی ادھر ہے. جی کوئی وہ کدھر کوئی بھی ایک دفعہ بھی انہوں نے فلٹریشن کا پلانٹ کوئی نظام نہیں ہے. وہ کچھ لگے ہیں، وہ کینٹ بورڈ کے اپنی روٹین کے ہیں، یا وہ جو امریکہ کے امداد سے کچھ لگے تھے وہ والے. میں کہہ رہا ہوں حقیقت بات ہے کہ کوئی ایک کام ہوا ہی نہیں ہے. جو میں کہہ سکوں نا کہ اگر انہوں نے کوئی ایک کام کروایا ادھر، کوئی اسکول کا معاملہ ہے، کوئی ڈسپینسری کا یہ ادھر کو معاملہ ہے، وہ روٹین سے جو ادھر بنی ہوئی ہے وہی ایک ڈسپینسری ہے ادھر، تو ماشاءاللہ سے کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے، تو جس کی ہم اپریشیٹ کر دیں ان کو. اچھا، آپ نوجوان تھے اور عمران خان کے لبیک پہ سیاست میں آئے، دیکھا ان کے ویژن کو. اب ہر نوجوان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈ دیں. راولی کینٹ کی سطح پہ راولی کے جتنے بھی 6-7 وارڈیں ہیں، ان کے نوجوانوں کے لیے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے، بچوں کے لیے پارک نہیں ہے. جی یہ ایشو ہے. اس کے حوالے سے نہ پہلے کس نے کام کیا، آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے اس کے؟ اس حوالے سے بات ہوئی ہے آلریڈی. میرے جو بزرگ میرے ساتھ ہیں، جو سیاسی سماجی کارکن، اس سلسلے میں ہم نے آپس میں میٹنگ ہوئی ہے ہماری. یہ قبرستان کے ایک جگہ کے لیے بھی ایشو ہے، 2 جگہ چاہیے. ایک تو یہ قبرستان کے لیے، ایک یہ ادھر کوئی بھی پلے گراؤنڈ کا مسئلہ بھی ادھر پراپر ہے. جی جی. یہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، نہ بھی دیا، پھر بھی ہم اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. جو ہو سکا وہ یہ 2 ہمارے ذہن میں ہیں پوائنٹ، یہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم پریورٹی پہ اوپر یہ کام کریں گے.
انشاءاللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مرد مقابل لوگ ہیں وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں، جی اور لوگ خرید و فروخت کی سیاست بھی کر رہے ہیں جی، ہو رہی ہے، اور پیسہ بھی چل رہا ہے، ایسا بھی چل رہا ہے۔ تو ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے جی۔ آپ کیسے ان تمام چیزوں سے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ کا وہ جی، کون سا منشور ہے؟ وہ منشور ہے انشاءاللہ کہ وہ جو ایک تو یہ ہے نا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو سیاسی ایک تو پارٹی ہے انہوں نے کوئی کام ادھر کیا ہی نہیں ہے اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ جدھر بھی جاتے ہیں پہلا سوال ہی یہ ہے کہ جی آپ ہمیں 5 سال بعد مل رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ تو ایک بات ہے۔ پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں، وہ پی ٹی آئی والے ہی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ جب اس کے بعد نشان موجود ہے، نشان موجود ہے، وہ پی ٹی آئی کا جو دیکھیں وہ جو ورکر ہوں گے، چلے وہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی ان کو ووٹ نہ ڈالیں، وہ جو ہوں گے وہ اس کو وہ کریں گے انشاءاللہ، وہ تو ہے معاملہ۔ ہم انشاءاللہ اپنی خدمت کے اوپر اپنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو ہم جس چیز کو لے کے چلے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم پہلی پریورٹی کے اوپر انشاءاللہ حل کریں گے۔ ادھر جو سیوریج کے مسائل ہیں، پانی کے ہیں، فلٹریشن کے مسائل ہیں، پانی کا صاف نظام ہی نہیں ہے ادھر، یہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم اپنے محلے کو لیڈ کریں گے کینٹ بورڈ میں بھی جا کر، اور ادھر بیٹھ کر انشاءاللہ فورس کر کے یہ کام کروائیں گے۔ صحیح۔ لوگ یہاں پہ سیاست کرتے ہیں، آپ سوری جو پیسے کے معاملات جو چل رہے ہیں، جی جی، وہ معاملہ تو یہ ہے نا جی 2-4-5 ہزار میں جو بندہ اپنا ضمیر بیچ رہا ہے وہ بندہ سوچے کہ میں کتنے دن تک یہ پیسے کھاؤں گا، یہ وہ تو خود کو خود سوچنا چاہیے نا، وہ تو کسی کی کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا، وہ تو پردے کے پیچھے کام ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، چلے اچھا اللہ بہتر کرے گا۔ یہ بتائیں کہ لوگ یہاں پہ سیاست ایسی بھی کرتے ہیں، ہوتی نظر بھی آتی ہے، منشیات فروشوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، اور ہر گلی محلے میں اب عام ہو گئے نا، اس کے علاوہ رسا گیر بھی لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ہم ممبران ایسے بھی دیکھے ہیں، سیاستدان ایسے بھی دیکھے ہیں جو خود ہی پرچہ کروائیں گے، خود ہی خارج کروائیں گے، لین دین بھی کرتے ہیں۔ کہ ایسے کلچر کو، ایسی سیاست کو آپ فروغ دیں گے، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کریں گے؟ جی بالکل نہیں کریں گے، یہ معاملات تو چلتے ہیں، یہ تو ہے ادھر شروع سے، ہاں، کیونکہ یہ جو ہمارا ایریا ہے نا، یہ ادھر سے 90% تو لوگ جو ہیں یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ادھر کو پراپر لوگ یہ اس وارڈ میں ہے نہیں، یہ ادھر 20-25 سال پرانے معاملہ، یہ وارڈ وہی ہے نا، یہ ادھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ معاملات تو ہوتے ہیں، ہاں، چلیں گے، وہ اس کی پشت پناہی ہم تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، جو فیئر بندہ ہوگا جو اس کی ہیلپ کریں گے، کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ جی آج جو میرے مہمان ہیں وہ محمد بلال طاہر صاحب ہیں، آٹا کے، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں بلال احمد طاہر صاحب ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں بلال وارڈ نمبر 5 سے۔ جی بلال صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ 12 ستمبر الیکشن ڈے ہے، جی جی، تو اس کے اندر لوگ کیوں آپ کو ووٹ دیں؟ وہ کون سی ایسی خاص بات ہے یا منشور ہے آپ کا جس کے 12 ستمبر کو آپ کا جو نشان ہے بیگ، اس کے اوپر لوگ کیوں ووٹ ڈالیں اور کیوں مور لگائیں؟ جی میں سردار صاحب پہلے بھی عرض کر چکے ہوں، میرے کچھ سوالوں کا جواب پہلے میری گل وچ بھی ہے، ہاں، تے آئندہ یہ وے کہ میں کہنا وا اپنے اہل محلہ نوں میرا پیغام ہے تہاڈی وساطت نال کہ اے جڑے جھوٹے وعدے والے پہلاں دیکھ چکے ہیں نا جی، یہ جھوٹے وعدے والی سیاست نوں ختم کرن، یہ جڑے سیاست دے معاملات جڑے نے پچھلے یہ سارے دی نظر وچ نے، انہاں چیزاں نوں ویکھن کہ کیڑے کام ہوئے نے، اسی وہ انشاءاللہ جڑے نہیں ہوئے انہاں نوں وہ وعدے نے ساڈے، اسی انشاءاللہ وہ کران گے فرسٹ پرائیورٹی دے اوتے اس چیز نوں ویکھن، تے اسی انشاءاللہ یہ محلے دی بھی کوئی سنوائی ہوئے کدھر جا کے نا، جڑی اگے ہون تک نہیں ہوئی، جڑے معاملات کنے چیز کام نے جڑے ہون تک ہو ہی نہیں سکے، تمہیں اگے بھی دسیا اتنے قبر دے معاملات نے، قبرستان دے وہ اسی میں اپنا جڑا نا وہ بھی منشور ہے، انہوں نے وہ بھی وہ اصلاحات چاہیے، بہتری آنی وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی اسی کریں گے۔ دوسرے بھی جڑے نکاسی دے معاملات نے، کینٹ بورڈ دے جڑے ٹیکس ایکسٹرا پی رہے ہیں لوگوں کو، غریب بندہ دی رسائی نہیں اتنے تک ہے، لوگ مجبور ہو کے وہ دین دے پابند نے، 5 مرلے دا مکان انہاں لوگ اپنا جڑا رجسٹری تے پیسے لا دیں،
ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਬਲ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ करांगे। आखिर पे मेरे वसातत से, मेरे कैमरे की वसातत से वार्ड नंबर 5 के अपने वोटर से आप क्या पैगाम देना चाहें कि बिलाल अहमद तारिक को वोट दे? अपने आखिरी पैगाम मेरे कैमरे के वसातत से आप दे सकते हैं। जी मेरी अहले महल्ला की ये अपील है, वो बेहतर जानते हैं कि अगर उन्होंने पिछे कोई काम होए ने पिछले 4-5 साल तो, बल्कि उस तो भी पिछे अगर वो वेख लैन उन्होंने कोई काम इन्हों पिछे जड़े भी कोई अगे मैंबर सन, कोई लीडर सन, उन्होंने अगर कोई काम करवाए ने तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के वेख लैन। असी इंशाअल्लाह वादा है साड़ा, असी हरिए जितिए, असी दोवां सूरतां च असी महल्ले दे असी इन्हां दी खिदमत इंशाअल्लाह हर वक्त 24 घंटे हाज़र हाँ। कोई भी मामला होवे किसी भी किस्म का जिहड़ा साडी इस्तिताअत तक मौजूद है असी वो करांगे इंशाअल्लाह, हर लिहाज नाल असी हाज़र हाँ। तो यही मेरी अपील है कि वो दूसरी जिहड़ियां ना नेरी सिर्फ वादियां वाली सियासत को ख़त्म करन ते यह वेखण कि हकीकी इन्हां दे नाल किहड़ा बंदा चल सकदा है। काम तो सिर्फ इस महल्ले दे ना जी, MP MNA वाले काम तो नहीं ना कोई भी किसी ने कर लेने। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी बहुत। जी आज जो मेरे मेहमान थे वो बिलाल अहमद तारिक साहब थे जो उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 5 से, आज़ाद उम्मीदवार के इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।